بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم واحتیاج لأجل لا لطبخ مرق ولفقد آلة وخوف فوت صلاة جنازة أو عيد ولو بناء وليس من العذر خوف فوت الجمعة والوقت. الثالث أن يكون التيمم بطاهر من جنس الأرض كالتراب والحجر والرمل لا الحتف والفضة والذهب. الرابع چلو اے پڑھو نا صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر خیر شخص. ومنہ احتیاج لعجن ہتھویں. اچھا جی، یہ پہلی صورت بیان ہو رہی تھی کیا بلا؟ عذر بیان ہو رہے ہیں، عذر جن کی وجہ سے تیمم. تو پیچھے آیا تھا بھی سردی، کیا سردی یا مرض، اور دشمن کا خوف اور پیاس وغیرہ. ومن ہو، اور اس عذر مبی سے ہے احتیاجی آٹا گوندنے کی باوجہ ضرورت کے. پانی ہے لیکن اس کے ساتھ آٹا گوندنا ہے. وضو کرتا ہے تو آٹا نہیں گوند سکے گا، تو آٹا گوندن تو بغیر تو روٹی نہیں پکتی جی. تو یہ ضرورت ہے. کیا ہے؟ ضرورت ہے. اصل میں ان مسئلوں میں جو ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں شریعت نے انسانی ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم کیا ہے. یہ مسئلہ سمجھ آتا ہے پہ کو نہیں آتا پہ؟ کتنی صورتیں آ رہی ہیں کہ آپ شریعت نے اپنی ضرورت پر انسانی ضرورت کو مقدم کیا. اے مقدم نہیں کیا؟ مذاق ہے. ایسے واسطے ایک بندہ مسجد بیٹھا ہے ذکر کر رہا ہے، ایک بندہ ایک مریض نوں ہسپتال لے جاندا ہے، اس ذکر والے نالوں او کنا ہی افضل ہے. وہ سانو سمجھ نہیں آتا. اچھا جی، لِضرورت، نہ کہ شوربہ پکانے کے لیے نہیں ضرورت اس میں، کیونکہ روٹی سکی بھی کھادی جا سکتی. شوربہ نہ ہویا تا بھی روٹی، لہذا اگر شوربے واسطے پانی رکھا ہے تو وہ نہیں بلکہ کی کرے اے مطلب جی. او ویکھو ومن احتیاج لعجن، اور اسی طرح جب محتاج ہو، احتیاجی ہو اس کو نجاست مانعہ کے ازالے کے لیے. کپڑے تے بدن تے مولوی جی انی نجاست لگ گئی جنہاں دھونا فرض ہے، تے اگر وہ دھوندا ہے تے پانی تھوڑا ہوندا ہے، وضو جوگا نہیں بچدا، تے جے وضو کردا ہے تو نجاست نہیں تلدی، تے لہٰذا انہوں مقدم کرے. کنوں؟ کیونکہ اندہ بدل کونی ہے، تو بدل ہے وے نا. کون؟ اے شاباش جی. یہ چیزاں نے بھی جس لئے مقابلہ آ جاوے تو کیڑی شے نوں ترجیح دینی ہے. انہاں کو جملہ تو سمجھ آਉਂدا پے کہ نہیں؟ انہاں کو صرف کہ کوئی نہیں بجے اس ٹائم مقابلہ ہو جائے تو ترجیح کنوں دینی ہے. جدوں مقابلے وچ ترجیح غلط نو دئیے تو اینو شریعت نے قیامت دی نشانی شمار کیتا ہے. اینو شریعت نے سونیا فرمایا قیامت دی نشانیاں وچوں اے وے کہ ابے نالوں دوستاں نو ترجیح دیتی جائے گی. ابے نالوں ہوں ایک پاسے دوست ایک پاسے ابا، ترجیح کنوں دینی چاہیے؟
ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈ? ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆਖਿਆ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਬੇ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। बहरहाल जब मोहताज हो एहतियाजी हो मौली उस्मान को कहवे के लिए जी की पीना सू कहवा पीना सू चाह पीनी सू। हुण सुनो बस अगर लाहे कोता हो मौलवी अरसलान को कावे के तर्क के साथ जरर सिर नू पीड़ चढ़दी है चक्कर आउंदे सू ते तयम्मा ते पानी दा कवा बना लवे। समझ आ गई? व इल्ला वगरना चस्का है तो फिर नहीं, फिर क्या करे? वज़ू करे। अच्छा जी, और नई तफसील बयान की उलमा ने शोरबे में। ये तफसील जी केड़ी बे जेकर मजबूरी है तो फिर शोरबा बना लवे, भी रोटी सुकी हो नहीं खा सकता, तो जे नहीं मजबूरी तो फिर वज़ू करे शोरबा रहन देवे। कहते ने ये तफसील नहीं बयान की मगर ये कि शरअ का कौल कि ला ज़रूरत इलैहि कि उसकी तरफ ज़रूरत नहीं है। होते है ना आंदने तो इशारा होंदा है इस गल वाल बे ज़रूरत नहीं तो शोरबा रहन देवे, तो जे ज़रूरत है भी रोटी सुकी हो खा ही नहीं सकता ते बना लो। ये तो समझ आई ये गल। वापस चलो। और तयम्मुम करे फ़क़दे आला की वजह से। किस वजह से? भाई पानी डूंगा खूह चो कढ़ना है, जैसा कि रस्सी कोई नहीं तो किवें कढ़ेगा पानी। हुण पीर तो कोल कोनी भी करामत नाल पानी छिक के बाहर ले आउण, क्यों जी बाबा जी? और डोल या रस्सी है तो डोल कोई नहीं। हुण खूह में छाल मारे तो उत्थे मर जाएगा, मुड़ के तो बाहर नहीं निकल सकता। लिहाजा पानी अगर च नज़र आ रहा है लेकिन आला कोई नहीं, आला तो की करे? इसलिए के अन्नहु फ़क़दे आला ने यो सय्यरुल बि'रा बना दिया कुएं को का अदमिल बि'रे। आले दा ना होना इन्हें गोया खूह नू इंज बनाया कि जिवें ते खूह है ही कोई नहीं। सुनी जे गल। हुण इत्थे ओ दूजा मसला पिछले दे मसले दे मुताबिक बे नाल करे बूहा खड़का के बाजी लोटा दे आज पानी कढ़ना है, बे इसकी इजाजत है नहीं, इसकी इजाजत है। ये साडा तुन 52 है ओ। अच्छा जी हुण ध्यान करो। और मसला और पानी ऐसा पानी जो रखा गया पीने के लिए खुली जगहों में। फलवात वो जंगल तो मुराद ये नहीं भी शहर तो 100 किलोमीटर दूर मटका केड़ा बंदा भर के आ गया, यानी जेड़ा खुलियां जगह ते पानी लोग रखे होंदे ने पीने वास्ते। एक मुसाफिर गुजरनगे ते पानी पीनगे। फलवात और इसकी मिसल में ये पानी नहीं माने तयम्मुम को। ये पानी क्योंकि उर्फ दा पता है भी जेड़ा मटका रखा है किंदे वास्ते रखा है, बहुते ढक्कन भी दिता है तो गिलास भी पुट्ठा है। हुण इसे नाल कदे कोई बंदा हथ धोवे तो दूजा बंदा कहेगा खुदा दे बंदा पीने वास्ते पानी तू हथ धो रहा, कमाल है यार। उर्फ नूं यही समझदा। और उर्फ को तू घंटी लगी होंदी टन दी आवाज़ आउंदी, उहनूं उर्फ आंदे ने दी। उर्फ ये भी लोकी वेख के ते की आंदे ने है ओ। अच्छा जी भाई की करे? ये पानी तयम्मुम को माने यानी तयम्मुम मगर ये कि हो कसीर दलील पकड़ी जा सके उसकी कसरत के साथ उसके इस्तेमाल के तलाक पर। हाँ वड्डे वड्डे टप पे ने की ने कोई एक अद्धा लोटा भी उत्थे पिया है तो हुण ये निशानी है कि भी ये पीने वास्ते भी है ते वुज़ू वास्ते भी है। अच्छा जी मसला
अच्छा अगला फिर पढ़ते हैं, थले चलो एक बारी। वयतयम्ममु लिफक़दि आलतिन ए ताहिरतिन, ए लोटा तो है लेकिन बिच किसे मूत्रे है, हूँ ये खूह च पाएगा तो खूह सारा पलीत हो जाएगा, इस वास्ते आला पाक की कालहु सैयद वलो सौबन, अगरचे कपड़ा ही क्यों ना हो, अगरचे ओए ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁਪੱਟਾ ਬੰਨ ਕੇ ਤਾਂ ਮੌਜ਼ਾ ਲਮਕਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜੰਨਤ ਖੱਟ ਲਈ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ? ਉਹਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਸੀ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਉਹਨੇ। ਕਮਾ ਫਿ ਸਿਰਾਜ, ਬਸ ਅਗਰ ਕਮ ਹੋ ਗਿਆ कपड़ा बेइदला ही उसके लटकाने के साथ जी, तो इन अगर है नक्स अंदाज़ा पानी की कीमत का तो लाजम है उसको इदला उसका, ना कि अगर हो अक्सर, और इसी पर है अगर हो कि नहीं पहुँचता पानी तक मगर मशक्क़त के साथ, जैसा कि कुतुब शाफिया में है काल फितोशी व कवायदुना ला तअबाओ। मतलब की बने पानी ये तो इहदे कोल कपड़ा है, इन्हें लमकाया थले नहीं पहुँचा, तो ये कपड़े नूं कदे पाड़ के वड्डा करे तो नुकसान होना है। ये नुकसान होना है जे इन्ना को पानी मुल लईए तो उन्हें दा मिलता है, वुज़ू वास्ते तो पैसे भी हैं, लिहाजा ये करे। इसी तरह पानी तक वो नहीं पहुंच सकता मगर मशक्क़त के साथ, तो अगर वो पहुंच सकता है तो खुद जाके पानी ले, और अगर मुश्किल है तो फिर रहने दे। तो ये हर मुबतला, इमाम साहब ने इसलिए फरमाया कि मुबतला देखे कि मैं ये क्या कर सकता हूँ। व नहविहा कसहारीज, भी ए जड़ा ना भी ये तो हो गया ना भी किंदे वास्ते रखे भी जंगलों च, ते सहरा सहारीज। ला यमना तयम्मुम, यानी मोतमद यही है कि ये जो मटके का पानी है ये तयम्मुम को माने नहीं है, क्योंकि पीण वास्ते रखे है। किंदे वास्ते? अच्छा जी हुण वापस चलो, हुण मसला नंबर मुड्डो शुद्धो। और ना तशब्बो करे फ़ाक़िदुल मा व तुराब तुहूर बेहबसिन इंदहुमा, वो बंदा जिसको पानी भी नहीं मिलता, पाक मट्टी भी नहीं मिलती, बेहबसिन कैद की वजह से उन्होंने कैदी कर देता है, अंदर मिट्टी भी पलीत है तो पानी है कोई नहीं। ये बंदा नमाज के वक़्त चूँकि पानी के लिए वुज़ू को नहीं, तयम्मुम के लिए पाक मट्टी कोई नहीं, तो अब ये बंदा नमाज के वक़्त तशब्बो करे नमाजियों के साथ के ना करे, तशब्बो तो इंदहुमा तरफ़ैन के नज़दीक ये है कि वला यतशब्बो, ये तशब्बो। और फरमाए इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह ने तशब्बो करे इशारे के साथ, क्या करे? तशब्बो करे। हुण ज़रा शरह पढ़ो, ध्यान करो। और बेहबसिन ये मुताल्लिक़ फ़ाक़िद के कि फ़ाक़िदुल मा व तुराब तुहूर किवें बनिया, बस बब हबस के कि उन्हें किसी कैद कर लिया। अच्छा जी, हबस की मिसल है आजजी दोनों से मरज़ के सबब से। किसके सबब से? कि मरज़ दी सबबों ना पानी इस्तेमाल कर सकता है तो ना, तो हुण भी ये तशब्बो करे कि ना करे। जैसा कि सैयद में है या खशबा लकड़ी रखने के साथ उसके हाथों में, उन्होंने सजा दी बोंदे हत्थों च डंडा बन दिता है जी। हुण हाथ खोलणगे तो पानी इस्तेमाल करेगा तो मट्टी इस्तेमाल, ये भी नमाज के वक़्त तशब्बो करे कि ना करे। और इस पर मुख्तलिफ चीज़ें, किसी बंदे दे बतौर सजा हाथ पीछे बन दिते ने जी, उत्ते करके बन दिते ने, समझ आई? उत्ते दरख्त ना रस्सियां हाथ बन दिते ने सजा देने वास्ते। मकसद है कि भी हाथों दे मसरूफ़ कर दिते। तो आया हुण भी ये नमाज के वक़्त तशब्बो करे या ना करे जी।
طرفین نے فرمایا کہ تشبہ نہ کرے اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے تشبہ کرے اشارے کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ ایک کیوں کرے؟ قائم کرنے کے لیے وقت کے حق کو. نماز کا وقت آیا ہے، جنہ کچھ ہو سکتا ہونا تو کرے. اور یہی وہ صحیح ہے عند ابی یوسف، اس لیے کہ اگر سجدہ کرے تو البتہ ہو جائے گا وہ مستعملاً للنجاست، کیونکہ صورت بندی بھی وہ قید کیے تو تھلے مٹی ہے پلیت، تو جے سجدہ کرے گا تو ان کی ہو جائے گا، نجاست کا استعمال کرنے والا ہو جائے گا. کیوں؟ لید میں وجود طاہر، پاک کرنے والی شاید ہوتے ہے کونی جزیے چلتی پی. سنیں گل، لہذا یہ اشارے نال تشبہ کرے. کی کرے؟ رکوع سجود اشارے نال کرے. اور بعض نے کہا ہے رکوع کرے اور سجدہ کرے اگر پائے جگہ خشک، سکی تھا تھلے تھوڑی پلیت ہے لیکن کی ہے بے متھے نال شے کونی لگن لگی، ہتھاں نال بھی کوئی شے نہیں. ہوں رکوع کرے، رکوع تو خیر کھلوتے ہی کرنا ہے، تو سجدہ بھی کرے جی. افادہ فی الشرح. اور وہ جو سید میں ہے نقل کرتے ہوئے تنویر سے اور اس کی شرح سے، وہ یہ ہے کہ وقالا کے طرفین نے فرمایا ہے تشبہ کرے مسلین کے ساتھ. کیا کرے؟ وجوباً، یہ تشبہ کرے پس رکوع کرے اور سجدہ کرے اگر پائے جگہ خشک، وگرنہ اشارہ کرے کھڑے ہو کر، پھر اعادہ بھی کرے جب آزادی ہو. بہی یفتہ، اسی کے ساتھ فتویٰ کیڑی شے کہ بھی تشبہ کرے. ہم دیکھو نماز دی اہمیت تسی ویکھو، اللہ بھلا کر جے. حج وچ تشبہ کوئی نہیں، زکوٰۃ وچ تشبہ کوئی نہیں، روزیاں وچ تشبہ کوئی نہیں، لیکن نماز اتنا اہم فرض ہے کہ جس وقت آیا ہے تو استنجا وضو بھی کوئی نہیں، تیمم بھی کوئی نہیں، تو اے فتویٰ اس گل تے کہ کی کرے؟ بھئی چپ کر کے بغیر پڑھنے تو ہاتھ اٹھائے، رکوع کرے، سجدہ کرے، اویں مطلب ہے کہ وہ سارے بغیر پورے کر کے سلام پھیرے، پڑھے کچھ نہ. بہی یفتہ. اور اسی کی طرف صحیح ہے رجوع امام صاحب کا. پہلے تو صاحبین کا فتویٰ ہے، پھر امام صاحب کا رجوع بھی کہ تشبہ کرے. یہ مسئلہ عوام پتہ ہی نہیں لوگوں کو بھی جدوں یہ چیزاں ہون تے تشبہ بھی کری دے جی. پھر فرمایا ہے اور معنی تشبہ بالمصلین کا یہ ہے، یہ کہ نہ اللہ یہ کہ نہ قصد کرے قیام کے ساتھ نماز کا اور نہ پڑھے کوئی شے، اور جب جھکائے اپنی پشت نہ قصد کرے رکوع کا، اور نیچے جائے تو نہ قصد کرے سجدے کا، اور نہ تسبیح پڑھے. یہ مطلب ہے تشبہ کا، بغیر ارادے تو اٹھنا بیٹھنا کرے. اور حاصل ہو گئی اس سے یہ شے، آج انہوں نے تحقیق پڑھی ہے کہ تشبہ متفق علیہ ہے. سمجھ آ گیا کہ کون ہے؟ جب امام صاحب رجوع فرما لیا تو انہیں ثابت ہو گیا نا کہ تشبہ. اور یہ کہ رکوع اور سجدے کے ساتھ لا بالاما علامال الفتویٰ، بھئی یہ کہ رکوع اور سجدے کے ساتھ جو ہے نا وہ اتفاق نہیں ہے، اشارے کے ساتھ یا جس طرح بھی خشک مٹی تو تھلے سجدہ کرے، نہیں تو اشارے نہ کرے جی بہر صورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوڑو بیکھو تو پھر امتن. اور عاجز، وہ عاجز نہ پائے اس شخص کو جو وضو کرائے اس کو، تو یہ تیمم کرے بالاتفاق. سمجھ آ رہے ہیں؟
جس بندے کو وضو پورا کرانے والا بندہ نہیں ملتا وہ خود کر نہیں سکتا، تو یہ بندہ کیا کرے؟ تیمم کرے۔ اور اگرچہ پائے وہ شخص جو اس کی مدد کرے، جو اس کی، وہ کل تفصیل ہے کہ اس کی طاعت والوں میں سے ہو، تو اگرچہ پائے وہ بندہ جو اس کی مدد کرے، تو پس نہیں قدرت اس کے لیے امام صاحب کے نزدیک غیر کی قدرت کے ساتھ، غیر کی قدرت کے ساتھ بندہ قادر نہیں ہوتا، خلاف ہے واسطے صاحبین کے، واسطے او ویکھو ملو واجد من یعینہ، کل بھی آئی یہ گل جان اس بات کو کہ معین مدد کرنے والا، یا یہ کہ ہوگا جیسے غلام اس کا، اولاد اس کی، نوکر اس کا، تو پس نہیں جائز اس کے لیے تیمم بالاتفاق، بلکہ ان کو کہے کہ مجھے کیا کرو، جیسا کہ محیط میں ہے۔ پتر دفتر گیا، ماں بڈھی ہے، گھر نو ہے، نو دی دھی ہے، یہ ولد وچ آؤندی ہے، نو کدے وضو نہیں کرایا، اس اتنے لازم ہے وضو کرانا بڈھی اماں نو، پتر کرائے گا۔ لیکن اگر وہ پیار کرے، بھلیے میں ہوں مزدوری کرنی، روزی کمانی تاں کھانا ہے، تو ذرا اماں دا دھیان رکھی، ثواب دا کام ہے جی، ثواب طور تو کرا سکتی، کوئی منع نہیں ہے گا جی جی۔ اچھا جی، جیسا کہ محیط میں ہے بنا کرتے ہوئے ان کے بعض کے اختیار پر، اور اگر پائے غیر من ذوکیرا کا، بنا غلام ہے، نہ اولاد ہے، نہ نوکر ہے، تو اور کوئی ہے، اور اگر مدد مانگے اس سے تو اعانہ ہو، تو وہ اس کی مدد کرتا ہے، وہ اس کی، وہ بھتیجا پانجا مثال طور پہ، تو ظاہر مذہب یہ ہے کہ نہ تیمم کرے بغیر خلاف کے، یہاں بھی ظاہر مذہب یہی ہے کہ اختلاف نہیں، اتفاق ہے کہ وہ تیمم نہ کرے، باوجہ قدرت پانے اس کے وضو پر۔ بھئی مذہب یہی ہے، لیکن امام صاحب سے ایک روایت ہے، فتویٰ نہیں ہے کہ وہ تیمم کرے، کیونکہ غیر کی قدرت سے قادر نہیں ہوتا۔ اچھا جی، آندھن اس ہوتے کو اور مسئلہ بھی قیاس کرو، اسی پر ہے جب عاجز آ جائے توجہ القبلہ سے، آپ پھر نہیں سکتا، تے پھیرنے والا کول ہے کو نہیں، اینا بچو ہے تو انہوں آکھے پھیرے، تے نہیں تو پھر جیڑے پاسے ہوئے اجازت ہے جی، یا پھرنا نجس بسترے تے، جتھے بیٹھے ہے تھلوں بسترہ گندہ ہے، تے انہوں چک کے تے اگاں پیشاں کرے تے پھر نماز پڑھ سکتا ہے، یہ بھی ہے تفصیل ہے جی، بھی ان کو کوئی خجا ہوئے تے ضروری ہے بنا کو میں نے پڑھا ہٹا جے نہیں تے پھر اتھے پڑھے۔ اچھا جی، فلا قدرت ہو عند الامام، یہ ان سنا یہ قانون بار بار آ رہے ہیں، مبنی ہے اس پر کہ قدرت بالغیر نہیں شمار ہوتی قدرت امام صاحب کے نزدیک، جی بھئی میں جڑا کام کرنا ہے خود نہیں کر سکتا تے مولی کیف مینوں کر کے دے سکتا ہے، آیا میں اوویں ہی مکلف ہاں جویں میں آپ کر سکدا ہوندا ساں تے مکلف ساں، ہن بھی اوویں مکلف ہاں یا کہ فرق ہے؟ او ہے او کندے نال سر کھپا رہا ہاں، بھئی ایک ایک مینوں آپ ہمت ہوئے تے شریعت آندی ہن تو مکلف ہے، میرے چ ہمت نہیں، میرے نال مولی فضیل ہے تے او میرا کام کر دیندا ہے، تے آیا میں ہن بھی مولوی جی اوویں مکلف ہاں جویں مینوں اپنی قدرت سی، سمجھدے ہو؟ اس مسئلے نوں سمجھو خدا دا نام جی، اے مطلب جی۔ تو مبنی بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ قدرت بالغیر نہیں شمار ہوتی قدرت عندہ ہو، جی اس لیے ہن سنیا جی دلیل، اس لیے کہ انسان یعد و شمار کیا جاتا ہے قادر
جب کہ مختص ہو آلے کے ساتھ کہ یتحیّا و تیار ہو اس کے لیے فعل اس آلے کے ساتھ جب بھی ارادہ کرے۔ قدرت اے ہوندی ہے کہ او فعل بندہ جدوں بھی کرنا چاہے تو بغیر احتیاجی تو کر لوے، اینو قدرت آندے جدوں بھی ہو۔ اور یہ بات نہیں حاصل ہوتی اپنے غیر کی قدرت کے ساتھ، اپنے نہیں ہوتی، اتنے احتیاجی ہے، انہوں آخنا ہے جو تاں کام ہونا ہے۔ اور اندہما ثابت ہو جاتی ہے قدرت بالغیر، قدرت او غیر جڑا ہوندا اپنا ہے، اس لیے کہ آلہ غیر کا ہو گیا ہے آلہ اس کا۔ بھی جڑا اندہ پتر ہے ان دے ہاتھ ابے دے ہاتھ نے، اور شرعی مسئلہ دس رہا۔ اور اختیار کیا حسام الدین نے صاحبین کے قول کو قالہ فی الشرح کہ غیر، لیکن وہ تفصیل ہوئی ہے بجن دے وچ اے امید ہے کہ بھی ہو جائے گا کم۔ مثلا استاد شاگرداں نو پڑھائے صحیح تے شاگرداں دے بھی دماغ وچ کوئی انسانیت ہووے تے او خود اپنے تائیں کم کر لیندے نے کی ہاں۔ یہ ہوں ویکھو نا، میں دساں گل، میں اس چیز دا قائل ہوں، میں کیونکہ میں خود اپنی زندگی میں گزاری ہے کہ استاد دے مثلا کپڑے دھوڑے نا تو انج نہیں استاد جی میں کپڑے دھو دیاں جی، نہ، کپڑے کتنے پے ہوندے نے پہلے ٹو لاؤ بھی کپڑے لا کے استاد کتنے رکھدا ہے، اتوں جا کے چپ کر کے دھو کے استری کر کے واپس جا کے رکھ ہونے جی، اے میں اس دا قائل ہوں، سمجھتے ہو؟ جتی پئی ہے گندی، استاد جی اجازت میں جتی صاف کر دیں، یہ دل کرتا تو پوچھنے کی لوڑ کیڑی، میں کر دیا اس گل دا قائل ہوں کیونکہ میں آپ ایویں کیتا ہے الحمدللہ۔ میں اس دا قائل نہیں، پہلے کی کرو پوچھو تے ڈرامہ لاؤ تے پھر بھی کم کرو، میں اس دا قائل نہیں ہے جی۔ اصل گل ہے جی میں قدرت اپنی تا ہوئی نا بھی شاگرد انج کرے جی تے جی انہوں 7 بار آخنا پوے پھر بھی بھول جائے، یہ قدرت بالغیر یہی تو پریشان کر دی۔ لڑائی کتوں پہ مولی فضی اتوں نہیں پہ ہیں، پتر پیو دی ماں دھی دی شاگرد استاد اتوں لڑائی ہے نا بھی انہیں کام نہیں کیتا۔ امام صاحب اس لڑائی کو تو بچایا بغیر کی قدرت سے بندہ قادر تاکہ نہ ذہن چوبے نہ لڑائی والا کیس کھلے جی۔ سنی جے گل، اور مطلق بیان کیا مصنف نے عبارت اس شرح میں تھے کیونکہ تھے کیا ہے کہ لا یاجد من یودعہ کی کرے یتیمم اتفاقاً، اگرچہ پائے وہ جو اس کی مدد کرے تو اس کے لیے قدرت نہیں ہے امام صاحب کے نزدیک بھی قدرت الغیر، لیکن یہ مطلق ہے نا، حالانکہ تفصیل ہے۔ او معین، اگر اہل طاعت سے ہو مولوی جی تو پھر بالاتفاق وضو کرانا ہے تیمم جائز نہیں ہے، یا وہ ہے کہ اگر مدد طلب کرے تو خوشی سے کرتا ہے وہ تب بھی وہ وضو کرنا ہے جی، یہ مطلب ہے جی۔ تے باوجود اس کے کہ اس میں تفصیل ہے جیسا کہ تو نے جانا ابھی کہ کونی تفصیل ہے، اور پہلے بیان کیا ہم نے وہ چیز جو فائدہ دیتی اس کے بعض کا قریب، پیچھے بھی شرح وچ گل گزری ہے اور 4-5 صورتاں کل دے سبق وچ کہ وہ جو ہے بندہ وہ اس کی اہل طاعت سے ہے کہ نہیں گزرے، وہی ہن متن چاہے تو پھر شرح پھر تفصیل کی تھی نند نے پیچھے بھی دسی ہے جی۔ اچھا جی واپس چلو، اور عذر سے صلاۃ جنازہ کے فوت ہونے کا خوف آگے آ رہے، یا صلاۃ عید کے فوت ہونے کا خوف، اے پہلا صلاۃ جنازہ کے فوت ہونے کا خوف ہو تو یہ بندہ کیا کرے، توڑے پانی ہے تو تیمم کر کے نماز جنازہ پڑھے، دھیان کریں یہ مسئلہ لمبا جی۔ اور عذر سے ہے خوف صلاۃ جنازہ کے فوت ہونے کا، ولاؤ جنوباً اگرچہ جنبی ہو، اگرچہ جنبی ہے، جنازہ آ گیا تو
ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹਾਏ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਤਯਮਮ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰੇ। ਅੱਲਾਹ, ਇਹ ਹੁਣ ਮਸਲੇ ਯਾਦ ਮੌਲੀ ਵੈਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਨਾਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੌਲੀ ਵੈਸ ਜੁਨਬੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੇ ਮੌਲੀ ਵੈਸ? ਤਯਮਮ ਕਰਕੇ ਫੌਰਨ ਕੀ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਪہ ਗੁਸل کرے جی۔ دھیان کرو بھائی، اس لیے کہ سنا یہ قانون، اس لیے کہ صلاۃ جنازہ فوت ہوگا بلا خلف، اندہ پیچھے کیا ہے بھائی؟ اچھا جی سنو، پس اگر پا لے گا ایک تکبیر جنازے سے تو وضو کر لے، آج چوتھی تکبیر بھی مولوی جی نکل جائے گی، پھر تیمم کر کے ملے تے جے کر کو میرے جا ٹھلا بندہ جنازہ پڑھان والا ہے تے وضو بندہ کر سکتا ہے، تے وضو تہاڈے جا تریکھا تے ادھا وضو سکا ہے تے وضو کو نہیں ہویا جی، بھئی وہ وضو صحیح کر کے تے آخری تکبیر تک تے کی کرے؟ وضو کرے جی۔ تو کو آ جائے گا بابے جنازہ بھی جس لئے بندہ چوتھی تکبیر ملیا ہے نا، امام نے اللہ اکبر کیتی ہے، امام نے سلام پھیرا ہے، تو ہوں حکم ہے کہ اندر سلام پھیرنے درمیان 3 باری آ کے جڑے پیچھے رہ گئے نے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، دعاواں نہیں پڑھنیاں، وہ تکبیراں پوریاں کرنیاں نے، پھر سلام پھیر دے جی۔ اچھا جی دھیان کرو وہ ہوں ولی جڑا اس میت دا ولی ہے جنہوں حق کے جنازہ پڑھانے دا، اور ولی نہیں خوف کیا جاتا فوت کا، یا نہ خوف کرے فوت کا، وہی صحیح ہے، پس نہ تیمم کرے۔ متن چاہیے پھر شرح وضاحت آ رہی ہے، ولی ہے نا، ولی جنازہ تیار ہو گیا، انہیں وضو کرنا ہے، اے تیمم نہ کرے بلکہ کیونکہ ان دی خاطر جنازہ رک سکتا ہے، یہ جنازہ پڑھی گیا تو دوبارہ پڑھ سکتا ہے۔ اچھا جی، مولوی عبداللہ نے تیمم کیتا، جنازہ پڑھیا، اجے جنازہ پڑھ کے فارغ ہوا، دوسرا جنازہ آ گیا، اور جب حاضر ہو گیا جنازہ دوسرا، وضو پر قدرت سے پہلے انہاں وقت ہی وچ نہیں ملیا کہ کی کردا، دوجا جنازہ آ گیا، تو پڑھے نماز اس جنازے پر اپنے پہلے تیمم کے ساتھ، بے تیمم ہی للولا اندہما، اسے تیمم نال کی کرے۔ لیکن فرمائے امام محمد رحمہ اللہ نے لازم اس پر اعادہ کس کا، بے تیمم دوبارہ کرے، جیسا کہ اگر قدرت پاتا تو پھر عاجز ہوتا، جیسا کہ ایک جنازہ گزر گیا 10 منٹ بچ گزر گیا، وضو کون سو کیتا، اچانک دوسرا جنازہ آ گیا، ہن جے وضو کردا ہے تے پھر جنازہ نکل جائے گا، ہن بال اتفاق تیمم دوبارہ کرے۔ سنیا جی، امام محمد صاحب فرماندے نے جیسے یہ صورت ہے بے قدرت پائی وضو نہیں کیا، اسی طرح جب قدرت نہیں پائی تب بھی دوبارہ تیمم کرے۔ کوئی سمجھ آ گئی مسئلے دی کہ کوئی نہیں آئی؟ ہن شرح ویکھ، او ولو جنوبن کی سوال ہے، جنبی نماز پڑھے تیمم کر کے پانی میں ہے گئے، اس لیے کہ صلاۃ جنازہ دعا ہے فی الحقیقت، کیے محض واجب کیا ہم نے اس کے لیے تیمم، باوجہ ہونے جنازے کے مسمى میں اس میں صلاۃ، چونکہ نائندہ صلاۃ جنازہ ہے، اس لفظ صلاۃ دی وجہ تو بھی کی کرو، وضو بھی کرو تے جے وضو نہیں تے تیمم کرو، جنبی ہے تے تیمم کر لوے، وگرنہ حقیقتاً کی ہے قالہ السید۔ اچھا جی، لِأَنَّهَا تَفُوتُ بِلَا خَلْفٍ، کہ جنازہ فوت ہو جائے گا تو خلیفہ اندہ او اندنے حاذا هو الاصل فی حاذا الباب، عبادات کے اندر یہی بڑا قانون ہے، یہی کیڑا کہ، اور وہ یہ ہے کہ وہ عبادت جو فوت ہو جائے
خلیفے کی طرف کہ اس کا خلیفہ موجود ہو تو تیمم نہیں کر سکتا اس کے لیے اس کے فوت ہونے کے خوف کے وقت. کہ مثال آ رہی ہیں جمعہ فوت ہو جائے گا پیا ہوئے زور خلیفہ موجود ہے, وقتی نماز فوت ہو جائے گی 5 منٹ رہ گئے نا جی, وضو کرے تو 5 منٹ مک جان گے تو خلیفہ موجود ہے, کون قضا. اس لیے کہ ان سمجھائی جی کہ یہ قانون ہے کہ وہ شے جو فوت ہو کدھر تو تیمم, اور ومار وہ شے کہ لا خلف لہو یتیمم لہو, اور وہ شے کہ اگر فوت ہوگی مولوی تو نہ خلیفہ تو کی کرے بھی, اگر جاندہ ہے وضو کرن تو شہر نکل جائے دی تو کی کر لوے تیمم کر لوے جی. اچھا جی والولی لا یخاف الفوتا جی دھیان کرنا جی, مراد ولی سے وہ ہے جس کے لیے آگے ہونے کا حق ہے, جس کے لیے آگے دا مطلب ہے جنازہ پڑھانے دا, جیسا کہ سلطان پورے ملک دا بادشاہ اور اس کی مثل تھلے قاضی وڈا, پھر اس تو بعد وہ حکم دے بھی فلانا خطیب پڑھاوے محلے دا. ہن سنو, اس لیے کہ ولی جب کہ نہیں جائز اس کے لیے تیمم اور وہ مؤخر ہے, پس وہ جو مقدم ہے اس پر اولا ہے, پس جائز ہے تیمم ولی کے لیے اس کے ہونے کے وقت جو مقدم ہے اس پر بالاتفاق, کیونکہ خوف کرے گا فوت کا, کیونکہ نہیں اس کے لیے حق اعادے کا اس وقت. اس لیے کہ ولی جب کہ اذا کان لا یجوزو جب کہ نہیں جائز اس کے لیے تیمم اور وہ مؤخر ہے, پس وہ جو مقدم ہے اس پر وہ اولا ہے, پس جائز ہے تیمم ولی کے لیے وقت ہونے اس کے جو مقدم ہے اس پر بالاتفاق, اس لیے کہ وہ خوف کرے گا فوت کا, کیونکہ نہیں اس کے لیے حق کا اعادے کے اس وقت. اے تاڑے کول فیجوز تیمم لکھے کہ فلا یجوز لکھے, لیکن اگلا جڑی دلیل ہے نال جڑدی نہیں پئی جی. اس عبارت کو تھوڑا سکم رہ گیا جی, بھی اتو بھی سمجھایا کی یہ گل کھلی نہیں, جڑی جتھے کتاب کسی اور چ عبارت ہے نا اتنے گل کھلنی ہے. اتوں تو پہلا تو مسئلہ ہے کہ ولی جو ہے وہ اس پر خوف فوت ہونے کا خوف نہیں, کتاب نو ویکھو, لہذا بھی کی کرے تیمم نہیں کر سکتا بلکہ متن چ گل ہے مراد ولی سے وہ جس کے لیے تقدم کا حق ہے, جیسے کون اور اس کی مثل. اس لیے کہ ولی جب نہیں جائز اس کے لیے تیمم حالانکہ وہ مؤخر ہے, تو پس وہ جو مقدم ہے اس پر وہ بطریق اولا کہ وہ تیمم نہیں کر سکتا. تو پس نہیں جائز, پس جائز ہے تیمم ولی کے لیے اس کے ہونے کے وقت جو مقدم ہے اس پر بالاتفاق. اے جڑا ولی ہے نا جس تو وڈا ولی موجود ہے کہ جس دے ہوندیاں پھر اے دوبارہ نہیں جنازہ پڑھ سکتا, تو اے لہذا اے تیمم اس ولی واسطے جائز ہے. مثلا بادشاہ موجود ہے, قاضی شہر دا موجود ہے, اندے تو بعد کو دوبارہ جنازہ نہیں پڑھ سکتا, تو میت دا پتر بھی اتنے موجود ہے, تو او قاضی پہلو ولی ہے, اے بعد چ شرن سنے جی گل. تو لہذا اگر قاضی جنازہ پڑھا رہا تو پتر دا وضو کوئی نہیں تو کی کرے اے گل جی. پس جائز ہے تیمم ولی کے لیے وقت ہونے اس ولی کے جو مقدم ہے اس پر بالاتفاق, اس لیے کہ یہ جڑا چھوٹا ولی ہے خوف کرتا ہے فوت کا, کیونکہ نہیں اس کے لیے حق اعادے کا اس وقت. کو سمجھ آ گئی گل دی این بھی پہ
ہو بس صحیح ہو بے او کی کرے بے بلی دے وہ پچھڑے متن ہے بے وہ فوت ہونے کا خوف نہیں کرتا اور جنہوں حق کے تصحیح کی اس کی ہدایہ میں ظاہر و روایہ یہ ہے کہ کل کے لیے تیمم جائز ہے. کیا ہے؟ توڑے ولی ہے نا جن واسطے جنازہ لیٹ بھی ہو سکتا ہے تاہم یہ کی کرے وضو نہ کرے وجہ اس لیے کہ جنازے کی تاخیر مکروہ ہے. اور تصحیح کی اس کے علامہ سرخسی نے اس گل دی کہ ولی ہوئے تامی سنی گل پس تائید کی ہے تصحیح ثانی کی بے کون ہی ظاہر الروایہ ہو آکھے نہیں صححہ فی الہدایہ بس. اور ظاہر الروایہ یہ کہ سارے مسئلہ تیمم جائز ہے کیونکہ جنازہ مؤخر نہیں کرنا. اچھا بھائی اور دو دیکھو اور جو میں قبل القدرت اور بہر البعد قدرت کے تو اعادہ کرے بالاتفاق. اگر مولوی جی ایک جنازہ پڑھے تیمم نال فوراً دوسرا آ گئے امام محمد صاحب کی فرماندے نے نواں تیمم کرے تو شیخین کی فرماندے نے لیکن آدھے نے جے گھر 5-6 منٹ گزر گئے نے تینے وضو نہیں کیتا تو تجھا جنازہ آ گئے ہون بالاتفاق دوبارہ کیونکہ قدرت بائی تے وضو کو نہیں کیتا شعیب اور برگر کھان چلے گئے جو کوئی گل نہیں. اچھا جی اگے چلو میں یا خوف ہو عید کی نماز کے فوت ہونے کا کس کا اگر مشغول ہو وضو کے ساتھ میں وضو کردہ ہے تو عید نکل جانی ہے ہیں تو ان کی کرے عید پڑھے. مثال طور تے مولوی جی جماعت کھلو گئی ہے ٹوٹیاں نے ترائے 15 بندے وضو لین تے لگے نے تے تہاڈی واری ہونے تک سلام فری جانا ہے تے تسی کی کرو نال مل جاؤ. بوجہ اس کے جو روایت کی گئی جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بات آپ نے فرمایا کہ جب اچانک آ جائے تیرے پاس صلاۃ جنازہ پس خوف کرے تو اس کے فوت ہونے کا تو پس نماز پڑھ تو اس پر تیمم کے ساتھ. اے جناب عبداللہ بن کتاب اچانک جنازہ آ جائے فاجات کا تو کی کر نماز پڑھ اخرج ابن ابی شیبہ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہو کہ جناب عمر لایا گیا جنازہ اور حالانکہ جناب عبداللہ بن عمر اس وقت وضو کی حالت میں نہیں تھے پس تیمم کیا آپ نے پھر آپ نے نماز جنازہ پڑھی پھر پڑھی آپ نے جنازے پر سمجھ آ گئی جی. یہ دو میں دلیلہ کیڑی شاید ہی آئی ہیں نہیں تیمم کیڑی شاید ہے عید تے نہیں آئی دلیلہ سمجھائیے عید دا مسئلہ جی پیچھے ہوئے جی اے دلیلہ کیڑی شاید نے تے قانون ہوئی ہے کہ اندر پیچھے خلیفہ کوئی نہیں کی کوئی نہیں اور نقل کی گئی ہے ان دونوں ہستیوں سے صلاۃ عیدین میں اسی طرح ان دونوں کو عید دے بارے میں بھی روایتاں موجود نے کہ عید اگر فوت ہو رہی ہو تو کی کرو کر کے تو کی کرو اے نہیں بھی تیمم کر کے بانٹے کھیڈن لگ پو. والوجہ فواتہما اس جنازے میں اور عید میں وجہ فوت ہونا دونوں کا نہ بدل کی طرف وہ قانون کن کا پیچھے اس لیے کیونکہ رہ گئی تو رہ گئی دھیان کرنا جب اور نقل کیا گیا ہے عنہما اچھا مک گیا. اچھا جی اگے چلو جی ولاؤ کانا اگرچہ ہو بنا ان دونوں میں اگرچہ جنازہ شروع کیتا سی وضو نال عید شروع کیتی سی وضو نال وچ وضو ٹوٹ گیا ہن وضو کرن جاندا ہے تے باقی نکل جائے گی تے لہذا کی کرے ایک سوال اگوارا شرح ذرا دھیان کرا جب بلاؤ جی ان دی تصویر کی ہے
बाईं तौर के सबकत कर गई उससे हदस सलात जनाजा में या ईद में, तो क्या करे? तयम्मुम करे और पूरी करे अपनी नमाज। क्या करे? बावजह आजिज़ आ जाने उसके इससे पानी के साथ, जनाजे के उठ जाने के साथ। ਹੁਣ ਸੁਣਾ ਜੇ ਮਸਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕੁਗਵੋ ਥਲੇ ਸ਼ਰਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਬਈ ਬੰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਨਾਲ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਜ਼ੂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਜਮਾਤ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਈਦ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੱਲਿਆਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮਨ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ, ਹੁਕਮਨ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਤਯਮਮ ਕਰਾਇਆ? ਇਹ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਵੇ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਜਬ ਵਾਜਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਖ ਉਧਰੋਂ ਬਈ ਇਹ ਜੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ? ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮਈਤ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਮਈਤ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਕਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਬਾਅਦ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹਾ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਜੇ ਕੰਮ ਜੋ ਚਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਕਮ ਸੋਹਣਾ ਤਾਂ ਮਈਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਬਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਈਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਆਵੇ, ਈਦ ਮੁੱਕ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਹੁਕਮਨ ਮੁਕਤਦੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਕੇ ਤਯਮਮ करे? बावजह तारी होने मुफसिद के रश की वजह से ईद में, चूँकि ईद है, ईद में की ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਣੇ ਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਜ਼ਦਿਹਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਲ ਯਾਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਜੇ ਪੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਰਸ਼ ਤੇ ਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ बिना अन हो तब भी क्या करे? करे जी। हुण वेखो शरा ध्यान करो भला जे ओ खौफे फौते सलाते ईदिन ए बेतमाम हा ए बस अगर हो मौलवी हुज़ैफ़ा इस हसीयत के साथ कि अगर वज़ू करता है पा लेगा बाज नमाज को इमाम के साथ तो तयम्मुम ना करे। तयम्मुम इमाम मोहम्मद साहब के नज़दीक दूजी रकात शाखैन के नज़दीक अत्तहियात मिल जाता भी ठीक है। और सुबह की नमाज के बारे याद है और सुनता पढ़नी है जी उसे तो क्यास करना तो लिहाजा अगर नाल मिल सकता है तो की करे? काल सैयद नाकिलन अन नहरुल फाइक, खौफ नमाज के ईद के फौत होने का ज़वाल शम्स के साथ अगरचे हो इमाम और ना पाना किसी शय का नमाज से इमाम के साथ अगर हो मुक्तदी तो दोवां सूरतां च की करे? तयम्मुम करे। बई ईद इन्नी लेट हो गई है, जे हुण वज़ू करन जांदा है ना मौलवी जी तो विच इन्ना वक्फा होना है कि कोई नहीं होना तो मिंट रह गए ने सारे, दो सूरज ढलने वाला है तो नमाज का वक्त ही खत्म हो जाना। किस दा? ईद का ज़वाले शम्स हो जाना। वो जिथे टाइम शुरू होंदा है साहबे कुबरा दा उत्थे पहुँच जाना है तो लिहाजा तयम्मुम करे। थोड़े इमाम है तां भी तयम्मुम करके नमाज पूरी करे जी। हुण वेखो ओ यतयम्ममु व युतिम्मु सलातहु जी, मकाम इसमें तफसील है और जरा आख्या भी वो बिना करके पूरी करे वो ये है कि मौलवी जी सलाते जनाजा में अगर खौफ करे जनाजे के उठने का पहले से कि हासिल कर लेगा कोई शय, तकबीरात से अगर मशगूल होता है वज़ू के साथ तो क्या करे? भाई इसकी कोई भी वापस आके ना कोई भी तकबीर एक भी नहीं कह सकता, जनाजा पहले उठ जाएगा तो हुण की करे? तो जी होवे ना कि जनाजा इत्थे ही है, एक गल बिना दी भी चलती बिना दी। और बहरहाल ईद में अगर खौफ करे
استوا کا، کس کا؟ تو تیمم کر لے بالاتفاق، امام ہو یا مقتدی، وگرنہ پس اگر ممکن ہو، استوا کا مطلب ہے بھی نماز ختم ہو جائے دی، وگرنہ پس اگر ممکن ہو اس کو پا لینا۔ تڑک لفظ استوا ہی ہے، مراد اختتام ہے جی، رہن دیجیے۔ وگرنہ پس اگر ممکن ہو اس کو پا لینا کوئی شے صلاۃ عید سے امام کے ساتھ، اگر وضو کر کے آئے گا تو نہ تیمم کرے بالاتفاق، وگرنہ پس عند الامام تیمم کرے مطلقاً۔ اور عندہما مطلقاً سمجھا جے، اے وے کہ شروع بھی کیتی سی عید یا جنازہ کندے نال؟ تیمم نال، تے وچ ٹوٹ گیا وضو تو ہن تیمم کر کے بنا کر، اے تو مسئلہ بالاتفاق ہے۔ لیکن سنیں جی، امام صاحب کے نزدیک اس نے شروع کی تھی وضو کے ساتھ، کیا جنازہ وضو ٹوٹ گیا جاندہ ہے تو مسئلہ ہی مک جائے گا، ہن تیمم کر سکتا ہے۔ ابتدا کس کے ساتھ؟ تکمیل کس پر؟ لیکن عندہما اگر شروع ہوا وضو کے ساتھ مولوی جی تو نہ تیمم کرے، وہ وجہ جی اس لیے کہ وہ امن میں ہے فوت ہونے سے، بھی ان دی نماز نہیں جاندی، ان دی کیوں؟ سنیں جی، کیونکہ لاحق نماز پڑھ سکتا ہے امام کی فراغت کے بعد۔ مسئلہ یاد آیا؟ اور سارے مسئلے جڑے پچھلے پڑھ دیو نال ہون تے پھر اگلے سمجھنے سوکھے ہوندے نے کہ جب وہ کیا ہے تو لاحق کی جو نماز رہ گئی ہے وہ تو اکیلا پڑھ سکتا ہے، وہ تو حکمن مقتدی ہے۔ ایشا بس اور جب ایک رکعت نال ملے اے تے دوجی اٹھ کے پڑھنی کہ کوئی نہیں پڑھنی، تو لہٰذا ایک ہی کرے، تیمم نہ کرے بلکہ اچھا جی، اور اگر شروع ہوا تھا تیمم کے ساتھ، صاحبین فرماتے ہیں تو اب جائزہ اس کے لیے بنا کیا کر کے، اس لیے کہ اگر وضو کرے گا، ہون بھی وضو کیوں نہ کرن جائے، ہون بھی تو لائق ہی ہے، وضو کرن کیوں نہ، اندر ایک اور خرابی بن گئی ہے۔ اس لیے کہ اگر وضو کرے گا تو ہو جائے گا پانے والا پانی کو اپنی نماز میں، متیمم کو نماز کے اندر پانی مل جائے تو نماز کیا ہو جاتی مولوی؟ تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور یہ وضو کرے گا تو عید نکل جائے گی، سمجھے گل؟ اے وجہ امام صاحب دی دلیل کی یہ توڑے وضو نال شروع کیتی ہوئے تاں بھی تیمم کر کے بنا کر سکتا ہے۔ والی امام صاحب کے لیے دلیل یہ ہے کہ فوت ہونے کا خوف باقی ہے، عید کے اگرچہ یہ لائق بن سکتا ہے لیکن پھر بھی فوت ہونے کا کیویں؟ اس لیے کہ یہ رش کا دن ہے، یہ پس پیش آ جائے گی اس کو وہ شے جو فاسد کر دے گی اس کی نماز کو، تو ہن وضو کر کے آوے گا تو امام سلام پھیر چکے ہے تو جڑی پڑھی سی وہ ٹوٹ چکی ہے، لہذا فتفوتو تو نماز اس کی، اس لیے وہ تیمم کر سکتا ہے۔ جیسا کہ تبیین میں وغیرہ میں معنی اس کا جب کہ شک کرے مفسد کے عروض میں، بے میں جاواں گا تو فساد ہو جائے دا نماز دا، بے مثلا اگلی صاحب وچ کھلوتا ہے تو انہا وضو ٹوٹ گیا تو باہر جاندہ ہے۔ بہرحال جب غالب ہو اس کے ظن پر اس کا عدم تو نہ تیمم کرے بالاجماع، جیسا کہ فتح القدیر میں ہے۔ اوے وے نہ گامیوں مولوی جی پچھلی صاحب وچ کھلوتا ہے تو ٹوٹیاں بھی پر نال نہیں، تو اے جوں عید شروع ہوئی تو وضو ٹوٹ گیا جی، اے ہن فٹوفٹ وضو کر کے وضو کرن جائے تو کوئی رش ہے، چونکہ اے پچھلی صاحب وچ تے کوئی ازدحام نہیں، اے وضو کر کے نال مل سکتا ہے، سمجھی جی؟ تے جے عید نکل بھی گئی تو چونکہ نال مل چکے لاحق بن گیا، لہذا اے وضو کر کے آوے، اے بالاتفاق وضو کرے۔ وہ تھے کہ جتھے شک ہوئے کہ نہ رش اگر میں گیا تو میری نماز ٹوٹ جائے گی، نہیں سمجھ لگی؟ منشاء خلاف یہ ہے کیڑا کہ صلاۃ عید
جب فاسد ہو جائے تو نہیں قضا کی جاتی امام صاحب کے نزدیک. صلاۃ عید جد امام دی نہیں مقتدیاں دی امام دی ہوگی پھر تو مڈو پڑھنی ساری. پچھلے کسے بندے دی کی ہوگی شروع کی تھی تو فاسد ہو گئی, باقیاں پڑھ لی تو امام صاحب نے قضا نہیں کر سکتا. اب پس ہو گئی یہ فوت لا الہ خلف, یہ فوت ہو گئی اور اندہما قضا کی جاتی ہے. آئی جی سمجھ؟ ایسا منشا خلاف ہے کہ او نماز عید شروع کر دے تو پھر فاسد ہو جاوے, وضو کرن گیا نماز نکل گئی ہے تو ایک اللہ قضا کر سکتا ہے. کنہ دے نزدیک؟ امام صاحب دے نزدیک. ایسا منشا خلاف ہے کہ وضو کرن جائے یا نہ جائے جی. پس ممکن ہے اس کو ادا صلاۃ عید کا اکیلے شروع کر کے جدو فاسد ہوئی ہے تو پس ہو گئی عید کہ فوت ہوئی ہے خلیفے کی طرف. کدھر؟ خلیفے کی طرف. اچھا جب کو چل بنے کیا اور نہیں ہے عذر سے جمعے کے فوت ہونے کا خوف. جماعت کھڑی ہو گئی ہے, اگر تیمم کردا ہے نہ تو جمعہ پڑھ سکتا ہے, تو جے وضو کرے تے وہ مسیتی ہے مثال طور دوجی رکعت سی تو جے کی کردا ہے امام سلام پھیر دے تو جمعہ نکل گیا. تو کیا بھی تیمم کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں یہ عذر نہیں ہے, یہ عذر نہیں. اور نہیں ہے عذر سے وقت کے فوت ہونے کا خوف. پنجا نمازاں وچوں ٹائم اینا رہ گیا جے وضو کرے تو نماز دا ٹائم نکل جاتا ہے, تو جے تیمم کر کے پڑھے تو پڑھ سکتا ہے. آندے نے نہ اتنے تیمم دی اجازت نہیں. اگر مشغول ہو وضو کے ساتھ دو صورتوں میں بھائی جمعہ نکل جائے گا یا وقتی نماز نکل جائے گی. وجہ کی ہے دھیان کرو. بسم اللہ اس لیے کہ ظہر کی پڑھی جائے گی جمعے کے فوت ہونے کے ساتھ. اگر جمعہ نکل گیا تو ظہر موجود ہے اور قضا کی جائے گی فاتحہ تو جے نماز دا وقت نکل گیا ہے وضو کیتا سو تو قضا پڑھ سکتا ہے. لہٰذا ان دونوں کا خلیفہ موجود ہے. ان دونوں کا دھیان کرو. اور خوف ہوتے وقت کے فوت ہونے کا. بعض نے کہا ہے تیمم کر لے وقت کے فوت ہونے کے خوف کی وجہ سے. کیا کر لے؟ تیمم کرا لے مگر نماز دا وقت ختم ہوتا پہ. علامہ حلبی نے کہا ہے احوط یہ ہے کہ تیمم کرے اور نماز پڑھ لے تیمم کے ساتھ اور وضو کر کے پھر اعادہ بھی کرے تاکہ قضا والا جڑا ایڈا بڑا جرم اس کو بچ جائے. جندہ سانو اج احساس ہی کوئی نہیں. جان کے نماز ایک مولوی جی ستیا پتہ نہیں لگا تو رہ گئی, ایک جان کے اٹھایا ہے پھر نہیں پڑھی اور جاگدیاں نہیں پڑھی. یہ جڑا جرم ہے سانو اس دا احساس ہی نہیں. میں کس طرح دساں گل, خدا دی قسم کیویں دساں گل, کس طرح میں سمجھاواں یہ گل اج دے مسلمان کہ تو کڈا بڑا جرم کر رہے ہیں, تو اپنے بیڑی چ کہڑے بٹے پا رہے ہیں, کہڑے ٹکر دے نشے تو مرے ہیں, تے نمازاں تیریاں جان کے جا رہی ہیں کنیاں, تیرے تھلوں میں بال چٹے ہو گئے تک تینوں حیا نہیں آیا کہ میں نماز نہیں پڑھی جی, میں قرآن نہیں پڑھیا جی. باقی ساری تو بک پڑھ لی سکولے جا کے. یہ تو نہ تینوں قرآن آتا ہے, نہ تینوں نماز دا پتہ ہے, نہ تینوں سنجے وضو دا پتہ ہے, تو تسی جناب افسر بنے ہو بائیے سکیل دے بلے 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 بلے. تو تسی پیرے مقام بنے ہو, تھوڑے جبے کبے ویکھیے تو بلے بلے جی. ویکھو نا بابے آکھے ڈردیاں بھی کی کر لوے ہو, دوبارہ وضو کر کے ادا کرے. بسم اللہ او ویکھو لأن ظہر نظر آ رہے ہیں. ظہر یصلی بفوت الجمعہ, یہ اندنے عبارت بڑی سونی ہے. بعض کی عبارت سے ان کیا کہ بالبدلیت بھی ظہر نو آکھا بھی جمعہ دا بدل ہے, اس لیے کہ ظہر نہیں جمعے کا بدل بلکہ معاملہ بالعکس ہے
کہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جمعہ والے دن پڑھنی زور تھی، لیکن زور کی جگہ شریعت نے جمعہ دیا، لہذا زور ہو گئی ہے. سمجھے یہ گل؟ اب اس کا تو مطلب ہے کہ جمعے والے دن زور جمعے کا بدلہ ہے، حالانکہ جمعہ زور کا بدلہ ہے. اور سنی گل، اور وجہ ہے نا گاموں جمعہ تو مدینہ شریف آ کے شروع ہویا، جدو سونے قباء تو ٹرے تے تشریف لے آئی آپ کدھر کہ بھئی جڑا نا مدینہ شریف آ رہے سن قباء تو تے نماز تو مکہ شریف فرض ہو گئی، معراج اتھی ہوئی ہے، اس ویلے جمعہ کوئی نہیں سی تے زور تو ایسی کا کوئی نہیں، تے پھر اصل کون ہوئی؟ زور اصل پہلوں، پھر بعد جمعہ آیا، لہذا جمعہ بدلا بنیا کہندا بھئی جمعے والے دن زور دے وقت جمعہ پڑھ لو تو زور ہو جائے گی، اے مطلب ہے. اور اگرچہ جواب دیا گیا اسے بائیں طور کہ جب تصویر بن گئی بدل کی صورت کی اس حیثیت سے کہ کیا گیا جمعے کے فوت ہونے کے وقت، تو بولا گیا اس پر یہ لفظ. اگرچہ بعض نے جواب دیتا ہے جی زور حقیقت جو بدلا تو نہیں، لیکن تصویر بدلے دی بن گئی، تصویر بھئی جمعہ رہ گیا ہے تو لہذا کی کر لوے اس صورتاً بدلا بنیا، ورنہ حقیقتاً بدلا نہیں. فَلَهُمَا خَلْفٌ، ان دونوں کے لیے، کن دونوں کے لیے؟ لیا ہے اسی سے علامہ حلبی نے اور مسئلے کڈے نہ کڑوں کیڑے. جائز ہے تیمم صلاۃ کسوف کے لیے، صلاۃ خسوف کے لیے، اس لیے کہ وہ دونوں جب جماعت سے فوت ہو جائیں گی تو ان کا بدل کوئی نہیں، ان کا بدل کوئی نہیں. اسی طرح تیمم کر سکتا ہے ہر اس کام کے لیے کہ نہیں شرط اس کے لیے طہارت، ہر وہ کام جنہ واسطے وضو کر کے کرنا افضل ہے، شرط نہیں، انہاں کما واسطے بغیر ضرورت تو تیمم کر لے ٹھیک ہے. کی کر لے؟ تھوڑے پانی ہے وضو کر سکتا ہے، تیمم کر لے. دیکھو اسی طرح تیمم کرے ہر اس کے لیے کہ نہیں شرط اس کے لیے طہارت، جیسے کہ سونا، جیسے کہ ہوں یہ نہیں بھی تیمم شروع کر دیو، مثلا ایک نا صورت ہوئی ہے بھی پانی کوئی نہیں کی ہے بھی وضو کر کے سونا سی، ایک ہی کر لوے تو وہ گل ہو گئی ہے. سلام دینا وضو کر کے افضل ہے، تے پانی کوئی نہیں تے تیمم کر کے سلام دے تو وہی کام ہو گیا. سلام دا جواب دینا، مسجد وچ داخل ہونا کندے واسطے؟ بے وضو واسطے، نہ غلط ہو گیا. بلاؤ مع وجود الماء، بلاؤ مع وجود الماء، اگرچہ پانی ہووے تامی ہے کم اگر تیمم کر کے کرے تے قالوا فی البحر، اور اقرہ صاحب التنویر. سنیں جے گل کہ وہ کام جو وضو سے کرنے افضل ہیں پانی ہونے دے باوجود وہ کام کندے نال کرے تے ٹھیک ہے. اے 4-5 مثالاں دتیاں نے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن. چلو جی. اور احتیاجی آٹا گوندنے کے لیے، نہ کہ شوربہ پکانے کے لیے. اور میرے کتے لگی لکھا ہے ادام، اور لا یعتدمو، ادام شوربہ اور آلے کے مفقود ہونے کی وجہ سے کیا کرے؟ تیمم کرے. اور صلاۃ جنازہ کے فوت ہونے کے خوف کی وجہ سے یا عید کی وجہ سے، بعید دی نماز فوت ہو جائے اگرچہ بناءً ہو اور نہیں ہے عذر سے، جمعے اور وقت کے فوت ہونے کا خوف. چلو جی.